السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل فیس میڈیا۔ آج جس شخصیت کا تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا، تاریخ اسلام میں انہیں سیدنا مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مقداد بن اسود کندی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے۔ ان کا تعلق قبیلہ کندہ سے تھا جو یمن کے گرد و نواح میں حضرموت میں رہتا تھا۔ مقداد اپنے قبیلے سے نکل کر مکہ میں رہائش پذیر ہو گئے، جہاں اسود نامی شخص کے ساتھ منسلک رہے یا انہیں اسود نامی شخص نے پالا، چنانچہ اسی وجہ سے انہیں ابن الاسود کہا جانے لگا۔ سیدنا مقداد نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ مکہ اور مدینہ میں گزارا۔ ان کا نام مقداد اور کنیت ابو الاسود تھی۔ یہ عمر کندی کے لخت جگر تھے۔ سیدنا مقداد دراصل بحرہ کے رہنے والے تھے۔ ان کے خاندان کے ایک ممبر نے کسی ہمسایہ قبیلے میں خونریزی کی، اس لیے یہ انتقام کے خوف سے کندہ چلے آئے، لیکن یہاں بھی یہی مصیبت پیش آئی۔ بالآخر مکہ آ کر آباد ہوئے اور اسود بن عبد غوث کے خاندان سے حلیفانہ تعلق پیدا کر لیا۔ اس نے محبت سے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، چنانچہ عمر کی بجائے اسود ہی کی نسبت سے مشہور ہوئے۔ سیدنا مقداد کو مکہ میں قیام کیے ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ صدائے توحید کانوں میں آئی۔ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ نے ان کو اسلام کا شیدائی بنا دیا۔ یہ وہ پرآشوب زمانہ تھا کہ اعلانیہ ایک اللہ کو ایک کہنا مشرکین کے ہاں شدید ترین جرم خیال کیا جاتا تھا، لیکن سیدنا مقداد نے اپنی بے بسی اور غریب الوطنی کے باوجود حق کو چھپانا گوارا نہ کیا۔ چنانچہ وہ ان 7 بزرگوں کی صف میں نظر آتے ہیں جنہوں نے ابتدا ہی میں اپنے حلقہ بگوش اسلام ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ اس حق پسندی کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ طرح طرح کے مصائب اور گوناہ گوں مظالم کا نشانہ بنائے گئے، یہاں تک کہ پیمانہ صبر و تحمل لبریز ہو گیا اور مکہ چھوڑ کر حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے۔ سرزمین حبشہ سے واپس آئے تو مدینہ کی طرف ہجرت کی تیاریاں ہو رہی تھیں، لیکن وہ ایک عرصہ تک اپنی بعض دشواریوں کے باعث مدینہ نہ جا سکے، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے گئے اور کفر و اسلام میں فوجی چھیڑ چھاڑ کا آغاز ہوا تو یہ اور سیدنا عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہما قریش کے ایک متجسس فوجی دستے کے ہمراہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اکرمہ بن ابی جہل اس کا امیر تھا۔ راستے میں مجاہدین اسلام کی ایک جماعت سے مٹ بھیڑ ہوئی۔ سیدنا عبیدہ بن الحارث اس کے افسر تھے۔ یہ دونوں موقع پا کر مسلمانوں سے مل گئے اور مدینہ پہنچ کر سیدنا کلثوم بن ہدم کے مہمان ہوئے، کیونکہ سیدنا ابی بن کعب کی دعوت پر انہوں نے اس حصے میں رہنا پسند کیا تھا۔ 2 ہجری سے شرک و توحید میں باقاعدہ مارکہ آرائیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ مشرکین قریش کا ایک خوفناک سیلاب میدان بدر کی طرف امنڈ آیا۔ چونکہ جانثاران رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ اولین آزمائش تھی، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے مشورہ طلب کر کے اس قلیل لیکن اولو العزم جماعت کا امتحان لینا چاہا۔ چنانچہ سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنی صداقت شعاری کا جوہر دکھایا۔ اس کے بعد سیدنا عمر نے ایک تقریر میں اپنے خلوص و وفا شعاری کا اظہار کیا، لیکن سیدنا مقداد نے جس جوش اور وارفتگی کے ساتھ اپنی فدویت و جانثاری کا ثبوت دیا، اس نے یکایک تمام فدائیوں کے جذبہ سرفروشی میں ہیجان پیدا کر دیا۔ انہوں نے عرض کی، ہم موسیٰ کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ تو اور تیرا خدا جا کر لڑے، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے اپنی جاں بازی کے جوہر دکھائیں گے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر آپ ہم کو برق غمات تک لے چلیں تو ہم آپ کے ساتھ جا کر لڑیں گے۔ اس سادہ لیکن پرجوش اظہار فدویت سے سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر خوش ہوئے کہ خوشی سے چہرہ مبارک چمک اٹھا۔ سیدنا مقداد رضی اللہ تعالی عنہ تیر اندازی، نیزہ بازی اور شاہ سواری میں کمال رکھتے تھے۔ جنگ بدر میں صرف یہی یکا و تنہا شاہ سوار تھے جو اپنے گھوڑے کو مہمیز دے رہے تھے۔ محدثین اور اصحاب سیر کا عام طور پر اتفاق ہے کہ اس جنگ میں ان کے سوا کسی اور کے پاس گھوڑا نہ تھا۔ غزوہ بدر کے علاوہ احد، خندق اور دوسرے تمام مشہور مارکوں میں پامردی و جاں بازی کے ساتھ شرکت کارزار تھے۔ 20 ہجری میں جب مصر پر فوج کشی ہوئی اور سیدنا عمر بن عاص امیر لشکر نے دربار خلافت سے مزید کمک طلب کی تو سیدنا عمر نے 10,000 سپاہی اور 4 افسر، جن میں ایک سیدنا مقداد رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، ان کی مدد کے لیے روانہ فرمائے اور لکھا کہ ان افسروں میں سے ہر ایک دشمن کے 1000 سپاہیوں کے برابر ہے۔ چنانچہ در حقیقت اس کمک کے پہنچتے ہی جنگ کی حالت بدل گئی اور نہایت قلیل عرصہ میں تمام سرزمین فرائنہ فرزندان توحید کا ورثہ بن گئی۔ ناظرین، سیدنا مقداد گوناگوں محاسن اخلاق کے مظہر تھے۔
انہوں نے غزوہ بدر کے موقع پر جس جوش فدویت کا اظہار کیا وہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم کے لیے باعث رشک تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے، کاش میں اس وقت جنگ میں شریک ہونے کے لائق ہوتا اور یہ جملے میری زبان سے ادا ہوتے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں جنگ بدر میں مقداد بن اسود کے ساتھ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس جنگ میں ان کے ساتھ ہونا اس قدر محبوب ہے کہ تمام دنیا اس کے آگے ہیچ ہے۔ سیدنا مقداد بن اسود کی سپاہیانہ سادگی، صاف گوئی اور ملنساری کے ساتھ زندہ دلی اور حاضر جوابی نے ان کی صحبت کو نہایت دلچسپ بنا دیا تھا۔ ایک دفعہ وہ کسی صراف کی دکان پر بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے ان کے بھاری وجود کے بارے میں طعنہ زن ہو کر کہا، ابو الاسود، خدا نے تم کو جہاد میں شرکت سے معاف کر دیا ہے۔ وہ برجستہ بولے، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 41 پڑھو کہ تم ہلکے ہو یا بھاری ورگم، تم جہاد کے لیے نکلو۔ سیدنا مقداد نہایت صاف گو اور سادہ مزاج تھے۔ ایک دفعہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے ان سے کہا کہ تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ یہ سادگی کے ساتھ بولے کہ تم اپنی لڑکی سے میری شادی کروا دو۔ سیدنا عبد الرحمن اس بے باکی اور صاف گوئی پر سخت برہم ہوئے اور برا بھلا کہنے لگے۔ سیدنا مقداد نے ان کی اس برہمی کی شکایت دربار نبوت میں پیش کی تو ارشاد ہوا، اگر کسی کو انکار ہے تو ہونے دو، میں تم کو اپنی بنت ام سے بیاہ دوں گا۔ چنانچہ اس کے بعد ہی سیدنا زبعہ بنت زبیر بن عبد المطلب ان کے عقد نکاح میں آئیں۔ سیدنا مقداد کا پیٹ کسی بیماری کی وجہ سے بہت بڑا ہو گیا تھا۔ ایام پیری میں یہ مرض زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوا تو ان کے ایک رومی غلام نے آپریشن کے ذریعے اسے چھوٹا کرنے کی کوشش کی، جو غلطی سے ناکام رہا۔ بالآخر وہ غلام خوف اور ندامت کے باعث روپوش ہو گیا اور انہوں نے اسی حالت میں مدینہ سے 3 میل کے مقام پر مقام جرف میں داعی جنت کو لبیک کہا۔ یہ 33 ہجری میں خلیفہ ثالث کا عہد تھا۔ خود امیر المومنین نے جنازہ کی نماز پڑھائی اور لاش مدینہ لا کر بقیع کے گور غریبہ میں دفن کی گئی۔ انہوں نے کم و بیش 70 برس کی عمر پائی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔